پہلا سوال تو یہ ہے کہ تقلید کے اوپر جو بات کی جاتی ہے اس میں سب سے پہلی حدیث یہی پیش کی جاتی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ صحابیوں کو کہ آپ نے نماز نہیں پڑھنی جب تک آپ بنو قریظہ تک نہیں پہنچ جاتے. تو اس میں سے وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک گروپ نے پڑھ لی دوسرے نے نہیں پڑھی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کہا کہ بھئی آپ دونوں ٹھیک ہیں, یا انہوں نے ان کی مطلب he didn't reprimand like his people. تو اس میں آپ مجھے مطلب اس کا کیا رپلائی ہوگا کہ واقعی اگر دونوں چیزیں الاؤ کر دی ہیں تو پھر چاروں الاؤ ہونے چاہیے, یا اور جتنے لوگ ہیں وہ بھی سارے الاؤ کر سکتے ہیں اگر دونوں انٹرپریٹیشنز الاؤ ہونی چاہیے؟ جی جیسے میں عبداللہ بھائی آپ خود بتاؤ کہ جیسے مثال کے طور پر ایک مسلک کے اندر خون نکل کے بہہ گیا تو وضو ٹوٹ گیا, دوسرے مسلک کے اندر خون نکل کے بہہ گیا تو وضو نہیں ٹوٹا. کیا اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ دونوں صحیح ہو سکتے ہیں, یا کوئی ایک کو ہم کہیں گے کہ زیادہ ثواب, وہ ڈبل ثواب ملا ہوگا, کوئی ایک امام کو ڈبل ثواب ملا ہوگا جنہوں نے مسئلہ بیان بھی کیا اور صحیح نتیجے تک بھی پہنچے, لیکن جنہوں نے اپنے طور پہ پوری کوشش کی جس امام نے, اور پھر بھی ان سے اخطاء, پھر بھی مسٹیک ہو گئی, تو ان کے تعلق سے, امام کے تعلق سے تو ہم یہی گمان کرتے ہیں ان کو انشاءاللہ ہمیں امید اللہ سے وہ ایک اجر ملا ہوگا. لیکن اگر کسی مقتدی پیچھے کسی ایک عام انسان کے سامنے دلائل واضح ہو گئے کہ یہاں پہ فلاں عالم کے پاس زیادہ مضبوط دلائل ہے, اور اگر پھر بھی وہ کہے کہ نہیں میں اپنے امام کی بات کو نہیں چھوڑوں گا, سامنے حدیث نبوی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, تو کیا اسے وہ ایک اجر ملے گا؟ اب اس کے اندر یہ مسئلہ جو میں نے آپ کو بتایا, اگر آپ جیسے بدایت المجتہد اور ایسی کتابیں پڑھیں تو آپ دیکھیں گے ایسے سینکڑوں مسائل ہیں, ہنڈریڈز آف مسائل ہیں جس کے اندر نماز ہوئی نہیں ہوئی, نکاح ہوا نہیں ہوا, طلاق ہوا نہیں ہوا, وضو ہوا نہیں ہوا, ایسے کئی سارے مسائل آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر دونوں کے دونوں کی پاسبلٹی صحیح ہونے کی نہیں ہے. تو ہمیں کیا سمجھنا ہے, ایک چیز ہے رواداری, جو رواداری ہے کہ جیسے فقہی مسائل کے اندر جب سامنے والا جو دوسرا گروپ بھی ہے, اگر وہ لوگ بھی قرآن و سنت تک ہی پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کی کوشش بھی یہی ہے کہ قرآن و سنت کی جو بات ہے اس کو جانے اور مانے, تو پھر تو کوئی شک نہیں اس میں کہ ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا ٹالرنس رکھنی چاہیے. سخت ایٹیٹیوڈ, تکفیر کا فتویٰ, یا یہ اسلام سے باہر ہو گئے, یہ سب تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی تو ہونا چاہیے کہ حق بات کیا ہے, سچی بات کیا ہے, صحیح مسئلہ کیا ہے, جو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کے دونوں تو صحیح نہیں ہوں گے نا. کیا ہم غیر مسلمان جو اگر اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو کیا ہم کہیں گے وضو ٹوٹا نہیں بھی ٹوٹا, نکاح ہوا بھی نہیں بھی ہوا, طلاق ہوا بھی نہیں بھی ہوا, ایسے ہنڈریڈز آف مسائل. تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک ریلیجن آف کانٹرڈکشنز ہے؟ تو نہیں, اسلام تو ریلیجن آف کانٹرڈکشن نہیں ہے, کیونکہ یہاں تو بات یہ ہے کہ دو میں سے ایک صحیح ہے اور دو میں سے ایک سے بھول ہوئی ہے, غلطی ہوئی ہے. لیکن ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ جو عالم نے مسئلہ بیان کرنے میں پوری کوشش کی, تو جو صحیح بخاری کی حدیث ہے مشہور, اس حدیث کی روشنی میں ہم امید کرتے ہیں اللہ سے کہ ان کو ایک اجر ملے گا. لیکن پیچھے والے کا معاملہ یہ ہے آج کے زمانے میں عبداللہ بھائی کہ لوگوں نے ہٹ دھرمی کر لی. مطلب کس طرح سے, وقتی طور پہ کسی عالم کی بات کو فالو کرنے میں بھی پرابلم نہیں تھا کہ وقتی طور پر کوئی معتبر عالم ہے, جو ایک شخص, ایک عام آدمی سوچ رہا ہے کہ یہ جو میں سوال پوچھ رہا ہوں اس کا جواب بتا رہے ہیں اور جو صحیح حق بات بتا رہے ہیں اس میں وقتی طور پر بغیر دلیل کے کوئی مان رہا ہے, وہاں پہ بھی پرابلم نہیں تھا. پرابلم یہ تھا کہ لوگوں نے اپنے آپ کو باندھ دیے کہ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں, ہم ان کی بات کبھی نہیں چھوڑیں گے. اب وہ یہ بات کوئی بھول گئے کہ بھائی کلمہ کس کا پڑھ رہے ہیں ہم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کسی اور کی بات کو ہم کبھی نہیں رکھ سکتا ایک مومن. اور ایسی بنیادی چیز میں لوگوں نے مسٹیک کر دی جہاں پہ صرف یہ بات تھی کہ آپ علماء کو رسپیکٹ کرو, ان کی بات جو ہے وہ مانو, ان کی بات لو, اور جو عالم ہے جس کے پاس بھی قرآن حدیث سے پروف ہے, جس کی بات ثابت ہو گئی اس کی بات کو لے لینا ہے. تو یہ بات آپ کو کیسے لگ رہی ہے, آپ کو یہ بات کیسے سمجھ میں آ رہی ہے, واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ نہیں, مجھے یہ سمجھ آ گیا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ان کا جو اصول ہے وہ کہتے ہیں کیونکہ ہمارے اصول الگ ہیں ایک دوسرے سے, شافعی کے, حنفی سے, تو فتویٰ بے شک اگر کنٹراڈکٹری بھی ہے لیکن ہمارے جو اصول ہیں وہ صحابہ تک جاتے ہیں, اور صحابہ نے ہمارے اماموں کو پڑھایا ہے. تو وہ ان کے جو how they reconcile, like they reconcile by saying like okay we got these usuls from our imams and they taught us. تو اس لیے اگر فتویٰ اختلاف بھی ہو جاتا ہے فتوے میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصول مختلف ہیں, تو فتویٰ بے شک مختلف بھی ہو جائے. تو یہی مجھے پوچھنا تھا کہ وہ سب سے زیادہ کوٹ یہی حدیث ہی کرتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گروپوں کو الاؤ کیا کہ آپ دو مختلف مطلب اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے ایک حدیث کی, تو چار کیوں نہیں ہو سکتی, یا اور اماموں کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ میرا مین سوال تھا. اس کے بعد کچھ چھوٹے سے سوال ہیں. دیکھیے اس حدیث کو سمجھنے کے لیے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کو سامنے رکھیں جو صحیح حدیث ہے, صحیحن کی ہے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران
وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ کہ اگر کوئی فیصلہ کرنے والا حاکم، امام، عالم کوئی فیصلہ کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے اور درست فیصلہ کرتا ہے تو اسے 2 اجر ہے، 2 اجر ہے، اور اگر وہ فیصلہ کرنے میں غلطی کر جاتا تو بھی 1 اجر ہے۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس حدیث کا کوئی یہ مطلب لے سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے صحیح فیصلہ کرنے کی بھی اجازت دی اور غلط فیصلہ کرنے کی بھی اجازت دی ہے؟ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ چاہو تو صحیح فیصلہ کرو، چاہو غلط فیصلہ کرو، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ صحیح کرنا ہے، حق تک ہی پہنچنا ہے، اور اس چیز میں پوری کوشش لگا دینی ہے۔ اس کوشش میں اگر کامیاب ہو گئی، یعنی کوشش بھی کیا صحیح تک پہنچنے کی اور صحیح فیصلہ بھی ہو گیا، تو ڈبل اجر ہے۔ لیکن اگر حق تک پہنچنے کی کوشش کیے لیکن فیصلہ غلط ہو گیا، وہاں تک پہنچ نہیں پائے اور آپ کو پتہ نہیں، یعنی انجانے میں مسٹیک ہو گئی، تو بھی اللہ تعالیٰ محنت کا ثواب دے گا، اجر 1 اجر دے گا، اجر کم ہو جائے گا، گناہ نہیں ملے گا، اجر ملے گا لیکن اجر کم ہو جائے گا۔ تو اس حدیث سے کوئی تقلید کے جواز کا وہ نکال لے کہ نہیں، دونوں کو لے کے چلنا ہے، صحیح کہے وہ بھی ماننا ہے، غلط کہے وہ بھی ماننا ہے، یہ اس کے لیے ہے، یہ حدیث اس کے لیے ہے۔ یعنی اگر کوئی صحیح فیصلہ کرتا ہے اس میں بھی صادق آتی ہے، اور کوئی غلط فیصلہ کیا اور اسے پتہ نہیں ہے، غلط فیصلہ کیا اسے پتہ نہیں ہے، تو اللہ کے رسول اس کو 1 اجر کی بات کرے۔ لیکن اگر آج کوئی غلط فیصلہ کرتا ہے اور دوسرے پر واضح ہوگا کہ یہ فیصلہ غلط تھا، پھر بھی اس کو فالو کرتا ہے، اس سے 1 بھی اجر نہیں ملے گا، اس کو 1 بھی اجر نہیں ملے گا۔ یہ 1 اجر اس کو ملے گا جو حق تک پہنچنے کی کوشش کر رہا، اس سے مسٹیک ہو رہی ہے، اس سے غلطی ہو رہی اور اسے پتہ نہیں ہے، اس کی نیت صحیح ہے اور اس کی کوشش بھی صحیح اصولوں پر ہے، پھر اس سے چوک ہو گئی تو 1 اجر کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر کسی کو پتہ چل گیا، یعنی ایک امام سے غلطی ہوئی لیکن دوسرے امام کو پتہ چل گیا کہ اب ان سے غلطی، پھر بھی کہ نہیں ہم ان کو پکڑے رہیں گے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے، اس کے تعلق سے امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ تو بعض احناف نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ امام شافعی وغیرہ کا جو کہنا ہے دل تو اسی طرف لپکتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے امام نے یہ کہہ دیا ہے اس لیے ہمیں یہی ماننا ہے، تو یہ تو غلط ہے، اس پر تو 1 اجر بھی نہیں ملے گا نا، کہ جب آپ کو اعتراف ہے کہ غلطی ہے پھر بھی آپ اس کو چلو گے تو یہ غلط بات ہے۔ اسی سے آپ یہ واقعہ بھی سمجھیے، بنو قریظہ والا جو واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہاں پہنچ کے عصر کی نماز پڑھنا، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم، اس حدیث کا کیا مفہوم ہے، اس کو سمجھنے میں صحابہ کرام میں اختلاف ہوا۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت، اس کو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بہت ہی اچھے انداز میں واضح کیا کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جن صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مطلب یہ کہ وہاں پہنچ جاؤ، یعنی عصر کی نماز ہی میں وہاں پہنچ جاؤ، یہ مطلب نہیں تھا کہ اگر عصر کی نماز راستے میں ہو گئی تو نماز ہی نہیں پڑھنا، نماز وہاں جا کے پڑھنا ہے، مطلب وہاں پہنچ کے عصر کی نماز پڑھو، یعنی وہاں پہنچتے ہی عصر کی نماز، یعنی عصر کی نماز پہلے اس کا وقت آنے نہیں پائے، اس سے پہلے کہ عصر کی نماز کا وقت تو ادھر جا کے پہنچ جاؤ۔ تو صحابہ کرام نے، جن صحابہ کرام نے یہ مطلب سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد وہاں عصر کی نماز پڑھوانا نہیں تھا، مقصد وہاں نماز عصر کے وقت پہنچانا تھا، تو جن لوگوں نے اس انداز سے حدیث کو سمجھا انہوں نے کیا کہا کہ چونکہ ابھی ہم لیٹ ہو گئے اور عصر کی نماز کا وقت نہیں ہو گیا اس لیے ہم یہی پڑھیں گے، تو یہ 2 اجر کے مستحق ہے، یہ 2 اجر کے مستحق ہے، کیونکہ یہ جو ہے انہوں نے صحیح کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہی تھا کہ اول وقت میں نماز پڑھی جائے، نماز کو بلا وجہ تاخیر نہ کی جائے۔ اس تعلق سے اور بھی کئی حدیثیں ہیں، ساری حدیثوں کو سامنے رکھتے ہیں تو یہی بات درست معلوم ہوتی ہے کہ وقت میں نماز پڑھنی ہے۔ دوسرے صحابہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ نہیں، چونکہ عصر کی نماز وہاں پڑھنے کے لیے کہا ہے تو ہم وہیں جا کے پڑھیں گے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ نہیں تھا کہ کتنا بھی لیٹ ہو جائے عصر کی نماز وہیں پڑھو، مغرب بھی ہو جائے، عشاء کی نماز بھی ہو جائے تو بھی جا کے عصر وہیں پڑھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود نہیں تھا۔ لیکن چونکہ انہوں نے وہ سمجھا، تو چونکہ اللہ کے رسول کا ضابطہ جو میں نے ابھی بتایا کہ اگر کسی نے، ان کی نیت صحیح تھی اور انہوں نے حق تک پہنچنے کی کوشش کی تھی، اس بنیاد پر وہ بھی 1 اجر کے مستحق ہوئے، وہ بھی 1 اجر کے مستحق ہوئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان پر بھی کوئی تان کرنا نہیں بنتا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اصول بیان کر دیا کہ جو صحیح فیصلہ کرے گا صحیح تک پہنچ جائے گا اس کے لیے ڈبل اجر ہے، اور جو صحیح نیت سے محنت کرے گا صحیح تک نہیں پہنچ سکا اس کو بھی 1 اجر ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ تو کرتے ہوئے دیکھا، تو ظاہر ہے کسی کو نہیں بول سکتے تھے، کسی کو خطا کار نہیں ٹھہرا سکتے تھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں کا عمل بالکل برابر یکساں تھا، لیکن چونکہ دونوں نے اجتہاد کیا تھا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد پر روک نہیں لگائی۔ تو یہ حدیث تو اجتہاد کرنے کی دلیل ہے نا، یہ تو اجتہاد کی دلیل ہے، یہ تو تقلید کا دروازہ بند کر رہی ہے
اس سے تقلید کے خلاف یہ حدیث جا رہی ہے. تقلید کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ایک نے کوئی بات کی اسی پہ سب لوگ لگ جاؤ, لیکن یہاں صحابہ الگ الگ اپنا اجتہاد کر رہے ہیں. بعض صحابہ کا یہ اجتہاد ہے, بعض صحابہ کا یہ اجتہاد ہے. ادھر تقلید کہاں بھائی؟ ادھر تقلید کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے. یہ اجتہاد ہو رہا ہے. اس کا مطلب آج بھی یہ حدیث ہمیں کیا پیغام دیتی ہے کہ آج بھی اگر کچھ لوگ اپنی ایک رائے دیں کہ ایسی ہے, اگر آپ کو سمجھ میں آتا نہیں یہ درست نہیں ہے, تو آپ ان کے احترام اور ان کی تعداد پر نہیں جائیں گے. آپ کو جو صحیح سمجھ میں آ رہا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں, اسی پہ آپ کو چلنا ہے. تو یہ حدیث تو اجتہاد کی تعلیم دیتی ہے نا. اس میں تو اجتہاد کا سبق ہے کہ آپ کو اجتہاد کرنا ہے. آپ کو کسی ایک کو دیکھ کے نہیں, یا جائز ہے صحابہ کرام کا دو گروپ ہو گیا نا, اس گروپ نے اس کو نہیں دیکھا, اس نے اس کو نہیں دیکھا, تو اور نہ کسی کے ایک کی تقلید کیا. یہ دونوں گروپ نے کسی کو دیکھ کے کوئی کام نہیں کیا, اپنا اجتہاد کیا. ان کا جو اپنا فہم تھا اسی کے مطابق انہوں نے عمل کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اجتہاد کرنا, آنکھ بند کر کے کسی کو میں نہیں چلا. انہوں نے کوئی آپشنل, ایسا نہیں کہ دو آپشن ہے دونوں میں سے کوئی ایک چوز کرنا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ کچھ لوگ اس سے اصلاح کرتے ہیں کہ بھئی گرچہ الگ الگ بات ہو کسی کو بھی فالو کیا سکتا ہے. یہ آپشن نہیں دیا گیا اس حدیث میں. یہ بالکل ایسے ہے نا جیسے میں نے پہلے جو حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے کوشش کیا اور صحیح تک پہنچا اس کو ڈبل اجر ہے, اور جو کوشش کیا غلطی کر گیا اس کے لیے ایک اجر ہے. تو کوئی وہاں پہ بولے کہ آپشن دے رہے ہیں اللہ کے نبی کہ چاہے تو صحیح کو چوز کرو چاہے تو غلط کو چوز کرو, غلط بات ہے, آپشنل نہیں ہے وہ. ایسے یہاں بھی صحابہ کرام کا جو عمل تھا وہ آپشنل نہیں تھا کہ چاہے اس کو کریں چاہے اس کو کریں, لیکن انہوں نے اپنے اجتہاد کیا اور اجتہاد سے جو صحیح تک پہنچا اس کو ڈبل اجر ہے. اور چونکہ دوسرے نے بھی اجتہاد کیا تھا, گرچہ وہ اجتہاد میں ان سے تھوڑا بہت چوک ہوا, لیکن پھر بھی ایک اجر کے وہ مستحق ہے. نماز تو ان کی ہوئی, کسی کا اولی وقت میں ہوئی, کسی کی تھوڑی سی تاخیر ہوگی. اولی وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے, متفق میں بات ہے, ان سے تھوڑی سی تاخیر ہوگی, لیکن نماز انہوں نے پڑھی, اجتہاد کیا انہوں نے. اس لیے دونوں میں کسی پہ قدر نہیں لگا سکتے, کسی کو ہم غلط نہیں بول سکتے. یہ اس کا مطلب ہے کہ اپنے سمجھ سے قرآن و حدیث کی دلیل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو اجتہاد کرنا ہے. آپ کا اجتہاد صحیح ہوا تو 2 اجر ہے, غلط ہوا تو 1 اجر ہے, لیکن تقلید نہیں کرنی. آپ کو 2 چیزوں کو ایک جیسا نہیں بنانا ہے, تقلید نہیں کرنی آپ کو. جی نہیں, تو ایک کلیریفیکیشن مجھے بس یہاں پہ چاہیے کہ آپ نے جب کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آپشن کو کہا کہ یہ زیادہ قریب تھا حق کے, تو اس میں آپ کی ریزن کیا ہے؟ مطلب کیا قرینہ آپ کے پاس کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رائے کو ترجیح دی ہے دوسری کے اوپر؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس حدیث کا مقصد یہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو چاروں ہیں وہ چاروں حق پہ ہیں, کیونکہ ہماری اگر ایک حدیث ہے ہمارے سامنے ایک عبارہ ہے تو ایک بات سن لیجیے. نہیں ایک چیز کیجیے. یہاں دیکھیے کیا ان دونوں واقعے کے بعد 2 گروہ بن گیا, ایک اس کو فالو کر رہا ہے ایک اس کو فالو کر رہا ہے؟ ایسا نہیں ہوا نا, ایسا کبھی نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کسی مسئلے میں 2 صحابی نے 2 طرح کی بات کی اور دونوں فتویٰ چلا دیے گئے, ایسا بھی کرو ایسا بھی کرو. ایسا نہیں ہوا. اس حدیث میں ایک واقعہ, وہیں پہ بات ختم ہو گئی ہے. اس کے بعد وہ چیز آگے نہیں بڑھی ہے. اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اس کو مطلب باقاعدہ ایک مذہب بن گیا کہ نہیں آپ اس وقت نماز پڑھو گے, اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہم لیٹ میں نماز پڑھیں گے. ایسا کوئی 2 الگ الگ مذہب نہیں بنا. تو یہ دونوں حدیثیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قولی حدیث ہے اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریری حدیث ہے, دونوں ایک ہے. یعنی دونوں ایک ہی مفہوم کو بیان کرتی ہے کہ اگر کسی نے کوشش کیا صحیح نتیجے پہنچا وہ بھی ٹھیک ہے, ڈبل اجر ہے, اور کوئی صحیح نتیجے تک نہیں پہنچا تو اس پہ بھی لان تان نہیں کیا جائے گا, اس کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا, وہ بھی صحیح ہے. تو یہاں پہ دونوں صحابہ میں سے کسی سے کوئی جرم نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ جو ہدایت دی تھی کہ بھئی کوشش کرنا, اجتہاد کرنا ہے, چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو, وہی صحابہ کرام نے کیا. تو جب اجتہاد کیا تو ثواب کے مستحق ہوئے. ایسا تھوڑی کہ کل بھی جانا ہے. اگر یہ ہوتا نا کہ کل بھی ایسے ہی جانا ہے, یعنی بنو قریظہ میں جا کے عصر کی نماز پڑھنا ہے, تو ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک بات رکھتے, وہاں پہ کوئی ایک بات کو لوگ کرتے کہ یہ چیز ہے. لیکن چونکہ ایک حکم ہوا تھا اس پہ عمل کرنے میں صحابہ کرام سے اختلاف, وہ بات ختم ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ جو ہے کوئی بات نہیں کی, اس کو جانے دیا. لیکن اگر یہ ہوتا کہ نہیں کل بھی وہی کرنا ہے, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کل بھی ان کو جانا ہو اور پھر وہ تنبیہ نہ کریں, ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن یہ تقلید میں کیا ہوتا ہے؟ تقلید میں ہوتا ہے کہ سامنے جو ہے غلطی واضح ہوگی, اس کے بعد آگے اس کو فالو کیا جا رہا ہے, یعنی پورا چین چل رہا ہے, اس کا چین آگے بڑھ رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ خاموش رہے کیونکہ وہ بات ختم ہو گئی. دونوں نے کوشش کی, دونوں نے اجتہاد کیا, بات ختم ہو گئی. ہم بھی یہ کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں کہ آج اگر ہمارے زمانے میں کسی بھی زمانے میں 2 امام کا فتویٰ ملتا ہے, ایک کا اجتہاد الگ ہے ایک کا اجتہاد ہے, ہم دونوں میں سے کسی پہ لان تان نہیں کریں گے. دونوں نے کیا, بات ختم ہو گئی. لیکن اگر ان دونوں سے چین چل جائے, یعنی دونوں میں سے دونوں کی فالوئنگ ہونے لگے, تب وہاں پر ہم بحث کریں گے کہ بھئی یہ صحیح ہے یا غلط.
انہوں نے اجتہاد کیا, وہ تو اللہ کے پاس پہنچ گئے, ان کا معاملہ تو وہ تو ثواب کے دونوں مستحق ہوں گے. لیکن جب آپ کے سامنے دلائل آ رہے ہیں, ساری باتیں آ رہی ہیں, پھر آپ بھی کہو گے نہیں دونوں میں سے چوز کرو گے, کسی ایک کو فالو کریں گے, تو یہ غلط ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہوا کہ بعد میں باقاعدہ وہ سلسلہ چل نکلا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ کہا تھا ایسے جاؤ پہنچو نماز پڑھو, اور باقی دو گروپ بن گیا, روزانہ دونوں ایسے عمل کر رہا تھا. وہ شکل نہیں نکلی, اس لیے تقلید پر استدلال نہیں کر سکتے, اس واقعے سے تقلید پہ استدلال نہیں کر سکتے. جزاک اللہ جی, میں اس کو دوبارہ سنوں گا. جزاک اللہ خیر. امید کرتا ہوں آپ کے لیے فائدہ مند رہا ہو. جزاک اللہ خیر. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.